الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند نصیحت و موضوعاتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہے اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے دوست، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہو نا، گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے اور ہم لوگ مرنے تک دھوکے میں رہے اور اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ دوستو، ہماری زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہیں اور بعض حادثے تو تڑپا دیتے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی مثال دی جاتی ہوگی آپ کے اس محلے کے 2 جوانوں کی کہ ان کی دوستی کتنی گوڑی اور پکی ہے۔ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 2-4 دفعہ ملاقات نہ ہو تو چین نہیں آتا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے دوست، جب دوست دنیا سے چلا جاتا ہے نا، وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ دوست، جب حساب اپنا اپنا ہے نا تو پھر عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھی، ارشاد فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے آقا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ لمبی امید ہے۔ یہ فجر سے ظہر کا دورانیہ کتنا ہے؟ تقریباً 8-9 گھنٹے۔ صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ لمبی امید ہے۔ ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے پھر ہم جانیں گے اللہ کا گھر، 5 وقت باجماعت نماز، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں، اور منصوبہ بندی 1.5 اشرے کی،
समेत मेरे इस मजमे में कोई ये दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा? हमें तो पता ही नहीं दोस्त, जो सांस नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए, और ऊपर वाली सांस नीचे जाए कि ना जाए, जो एक सांस का भी मालिक नहीं था, उसने कहानी सुना दी 15 साल जीने की, और अपने कंधों पे जो जिम्मेदारियां हैं उनकी कहानी सुना दी। साहबी रसूल फजर से रोहर 8 से 9 घंटे की बात करते हैं, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका ज़ोहर पड़ी है, पता नहीं असर नसीब हो के ना हो, फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते आका असर पड़ी है, मगरिब नसीब हो के ना हो, उन्होंने इसलिए कहा कि इसमें वक्त थोड़ा होता है, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक साहबी अर्ज करते आका मगरिब की रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो कि ना हो, तो करीम आका फरमाते साहबा को फजर से जोहर, कोई जोहर से असर, कोई असर से मगरिब, कोई मगरिब की रकत की बात करता है। फरमाया मैं मोहम्मद तो कहता हूँ एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है वो दोस्त इस कदर करीब है। दजला की मौजें गवाह हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम गुजरा है, आप दरियाए दजला के करीब अपने तलामुज़ा के साथ तशरीफ फरमा थे, और आपने वहाँ बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। एक जवान खड़ा हो गया, उसने कहा उस्ताद जी एक सवाल है, पानी की मौजूदगी में क्या तयम्मुम जायज़ होता है? तो आप फरमाते बेटा पानी मुयस्सर आ जाए तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। उसने कहा जब आप मसले की नौइयत से बाखबर है, ये 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तेमाल कर रही हैं, उठते और वहां जाके वुजू बना लेते, इल्म होने के बावजूद ऐसा क्यों किया? तो हजरत मारूफ फरमाते मेरे बच्चों, मेरे बेटों, ये तालीम के लिए, तुम्हें समझाने के लिए किया। फिर अपनी तरफ इशारा दिया कि ये 6 फुट का इंसान है क्या, जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है? फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को ना उठने में देर लगती है ना फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे। आप फरमाते मैं नहीं चाहता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वुजू ही मर जाऊं। जो एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा तौबा में ताखीर न करना, मौत अचानक आ जाती है, ये कोई खबर नहीं भाई कब सांसें टूट जाए और हम मौत की घाट उतर जाए। हमने असलाफ को पढ़ा, उनकी जिंदगियों का मुताला किया, बड़े बड़े लोग हैं यार, और आखिरत के मामले में फिक्रमंद पाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाजिम रखा था। मैं और आप मुलाजिम क्यों रखते हैं? मैं देहात का रहने वाला हूँ, हमारे देहातों में खेती बाड़ी के लिए जानवरों को चारा डालने के लिए मुलाजिम रखा जाता है, घर की चौकीदारी के लिए। जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मुलाजिम क्यों रखा? वो रात को आके हजरत के पाँव दबाता था, इस बात की महाना तनख्वाह मिलती है? नहीं दोस्त, हजरत उमर तनख्वाह इस बात की देते कि तूने आना है और उमर के दरवाजे को दस्तक देना है, और आगे कहना उमर मौत को मत भूलना। वो आता, कुंडा खड़काता, पैगाम देता, चला जाता। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तिसार। एक दफा वो आया, जो उसका बना उसकी हथेली पे रखा, फरमाया आज के बाद नहीं आना। उसने कहा हजरत मेरे आने में कोई कोताही हुई? कहा ऐसी कोई बात नहीं। मौत का खटका जाता रहा, तो फरमाया वो उसी तरह बरकरार है। कहा छुट्टी क्यों दे रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर दाढ़ी पकड़ते हैं और उसमें से एक सफेद बाल को अलग करते हैं, तो आप फरमाते बेलिया हो तू की मौत याद करवानी है, ये सफेद बाल ही मुझे चैन नहीं लेने देता। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते ना दोस्त, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए तो समझ लो मौत का वक्त करीब आ गया है। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें और बिछे हुए सफे मातम, ये हमें पैगाम मौत देते हैं। यार एक शख्स आईने के सामने खड़ा था, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगा। आप जानते हो वो शख्सियत कौन सी थी? ये वो शख्सियत है जिसको मेरे नबी ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। ये वो जवान है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। ये वो जवान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते मेरी 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। यार आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगे। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ? फरमाया मौत की निशानी आ गई है। उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। हम कहाँ खड़े हैं भाई? करीब क़यामत, और जो इससे भी करीब तर है वो
موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال سنیے گا، اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آئے دیکھ لے صبح سے شام اور شام سے صبح تک دوڑی دنیا کی ہے۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کماؤ، لقمہ کما کے جو بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام رخصت دیتا ہے، رزق حلال کماؤ اور اس کا اجر بتاتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کشتی سدے آپ پہ رہے تو خیر سدا، وہ مسافر کو کنارہ دیتی ہے، نہ خود ڈوبے گی نہ ڈوبنے دے گی۔ کشتی میں پانی آئے گا تو کیا ہوگا، خود بھی ڈوبے گی مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو دوست جس طرح کشتی پانی کے اوپر اوپر، خیر سدا۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل یار وال۔ سائل کا تیسرا سوال سنیے گا، اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ بے گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں۔ یہ جوان فخر سے نہیں کہتے دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب اور میں نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اس پہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یار گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، اور پچھلے پہر آنا ہوگا یار، دو آنسو اس کی چوکھٹ پہ لانا ہوں گے، معذرت کرنا ہوگی۔ یہ وعدہ آج کا ہے، آج معذرت کرو گے تو اللہ گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راغب منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ گندی نالی میں ایک شرابی دیکھا، یعنی نالی میں اس کا میں نے منہ دیکھا اور زبان سے وہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے ہیں میں تو گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی،
اور عرض کیا کہتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس عورت کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پڑایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ بھائی جو معذرت آج کرے گا، آج کی بات ہے، وہ معاف کر دے گا۔ علامہ سعدی شارح مسلم آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی نوجوان کو بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے بابا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہتے ہیں بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا دوست، رحمت خدا بندی جوش میں آئی، حافظ سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما دیے۔ حج صابی نے کھلے راوی نے، آج میرے بھائی معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر زندگی بے مہار گزاری، منمانی کی، پرواہ نہ کی تو پھر پچھتانا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا چل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، اس پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، اس دن تو صرف زندگی ہوگی۔ آج میں اور آپ اپنے گناہوں سے اپنے مالک سے معذرت چاہیں گے تو یہ اس کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ واجب توبہ ہے دوست، اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سے بیٹھ لوں گا۔ اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے فرمایا وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ جوانوں قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں، عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم میں یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ قبر جنت کا باغ، قبر جہنم کا گڑھا، القبر بیت الدیان، کیڑوں کا گھر کہا قبر کو۔ فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو یہ کیڑا ڈنگ مارے نا، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ اور بھائی عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب لیتے ہیں، کمر توڑ دی دوست۔ دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال لیتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ رکیے گا دوست، عرض کرتا چلوں، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتے تو ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ قبر میں اتار کے واپس آئے تو بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کی۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے بھائی، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، کپڑے پہنے کے کہیں موت نہ گھیر لے، باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا۔ میرا سوال ہے اس اولاد سے جس نے اپنے بوڑھے باپ کی جو دنیا سے چلا گیا کپڑے گھر سے نکال دیے، چارپائی نکال دی،
लाखों करोड़ों पीछे बाप छोड़ के गया तो उस पे सांप बन के बैठ गए, उसे भी तो सदका करो ना। और ये हमें भी देखना होगा, नाराज ना होइएगा, लहजा थोड़ा सा तलख है। वो इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी, कड़वी कुशैरी कबूल कीजिएगा, सच आखी ते पापड़ मचता है। हम जब दोस्तों में बैठे हो तो बड़ी बड़ी बातें होती है, हम कहते इन्ना छड़ के जावांगे सब कुछ था बैठ के खान दे खत्म ना हो, इसमें कोई शक नहीं। आपने मेहनत की और ये मेहनत का सिला था कि आपने बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, करोड़ों पीछे छोड़ा। बहस इस बात पे नहीं, लेकिन ये बात जो की जाती है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाह साहब तशरीफ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह। कैमरा पीछे काट। आप तशरीफ रख के लिए बिस्मिल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, जी हम इस बात पे तो बड़े फख्र से दोस्तों में बैठ के बातें होती हैं, इतना छोड़ के जाएंगे कि साथ पुश्ते बैठ के खाएं तो खत्म। मैंने कहा अर्ज किया ये मेहनत का सिला, और ये अल्लाह की आदत, अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है, लेकिन ये बात दोस्त हजम नहीं होती जो हम फख्र से कहते कि औलाद याद रखेगी, कटेदा सवा याद रख दिए। ये तो कफन भी मैला नहीं होने देते दोस्त, और बाद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कहा वो चिट्टा लबास तेरे जेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने नातवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के उसमें आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। वफा की कहानी यहीं दम तोड़ गई, ये कच्चे धागे का रिश्ता यहीं खामोश हो गया। मेरे नबी फरमाते उसने अपने तीसरे दोस्त से कहा बता इस मुश्किल और आड़े वक्त पे क्या मदद करोगे? कहा घबराओ नहीं, बेवफा नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतर जाऊंगा। भाईजान दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। मुश्किल में धूम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। तेरी माँ का फरमाते सहाबा जानते हो वो उसके तीन दोस्त कौन थे? अर्ज़ किया अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। रहनुमाई फरमाए। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया दौलत थी, मालो जर था। भाईजान जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस अमादे, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया में रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, मेरे नबी फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना, पोसीदा किया, सदका किया, आगे भेजा, बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गौसे आज़म फरमाते हो नकम में कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तमाशा देखा होगा आपने भी कि बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है। बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा, माजरत से खुद एसी वाले कमरे में, और मदारत से हुफाज को लाकर बाप की कब्र पे बैठा दिया। बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता। देखिए मेरे पास वो खुलूस नहीं, मैं किसी के वालिद की कब्र पे कुरान पढ़ूं, मेरे पढ़ने से अजर है, लेकिन मेरे पास वो खुलूस नहीं जो बेटे के पास है। बेटा खुद पढ़ता तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचती, लेकिन वहां भी हमने हुफाज बैठा दिए। और ये हमारे यहाँ रवाज है, हम मुहर्रम के महीने में अपनों की कब्रों पे जाते, जाना चाहिए, मसनून है। मेरे नबी फरमाते जो जुम्मे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। सगीरा माफ होते हैं दोस्त, कबीरा तौबा से होते हैं। हमने सादतमंद भी साल बाद देखे और बदनसीब भी। सादतमंद तो हर जुमा को, बदनसीब साल में एक बार। सवाल है, साल में तेज हवाएं नहीं आती, आती है दोस्त, मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती है। बारिश नहीं बरसती, बरसती है, मट्टी का निशान मिटा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं, बिस्यार कोशिश के बावजूद नहीं मिलती तो मोहल्लेदारों से कहते चचा यहाँ वालिद की कब्र थी, पुत्र हवाओं की दोष पे उड़ गई। माँ की कब्र थी, बारिश का पानी बहा के ले गया। मियां साहब फरमाते जिन्ना ले तू बाप कमाए किथे नहीं तेरे का। ये तो कब्रों के निशानों को भी भूल जाते हैं। फरमाया तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया दौलत जो चंद कदम साथ चले, फरमाया वो मिलने वाले अज़्ज़ा व अक़रिबा। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ चला गया था, मेरे नबी फरमाते वो था
بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. عزت افزائی کا معیار 2 اچھے اعمال ہیں. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر گناہوں کی گٹھڑی لے کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تھوڑی سی زندگی ہے یار، ایک بار آئے ہو، دوبارہ آنا کوئی نہیں. اتنی محنت کر کے جائیں کہ جب داور محشر کے سامنے حاضر ہو ملامت نہیں بلکہ سر پر عزت کی دستار ہو، اور زندگی ان راہوں پہ لے آؤ تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. یہاں ایک بات اہم عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. ہم نے کس پیغمبر کا کلمہ پڑھا، انہوں نے ساری زندگی اس امت سے محبت فرمائی. 63 برس رہے حضور اس امت میں، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور کے لبوں پر اس وقت بھی اس امت کے نغمے تھے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ہم نام تو لیتے ہیں لیکن محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی. اس پیغمبر نے اتنا پیار دیا، معذرت سے کہوں گا ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ عذاب کی آیتیں اتری نا تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واسف علی واسف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے. تو حضور وہاں ایک چرواہا ملا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صدا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ چکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. میں کہتا ہوں دوست، اگر تخیلات میں غوطہ لگے صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے سگار میں لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بشی کائنات دیکھو. میں نے عرض کیا محبت عمل کو آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں ناراض نہ ہوئیے گا، یہ کھوکھلے ہو گئے. اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا دوست، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ حضور رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائے اللہ امت سے بھلا فرمائے گا. فرمایا ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا. سنیے گا جوان، جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ادھر سیدہ فاطمہ کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے سغار کی طرف بڑھتی ہیں. راوی لکھتا ہے سیدہ جب گھر سے چلی تھی نا تو آپ نے جو تن پہ ردا اڑی تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہے. آپ غار کی طرف بڑی، صحابہ پیچھے ہٹے. آپ اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے دیکھیے نا بیٹی آئی ہے. تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرما دے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. پھر جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا. جوانوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا. ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زے یزدہ کا رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسماں جملہ بخش دے مشتر یک زمان.
فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ آئیے دوست ان راہوں پہ دوڑیں جن راہوں پہ چل کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے۔ مشکل ہے دوست قبر میں اترنا، اس سے بھی مشکل اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دو تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ میں دعا گو ہوں عزیزم کے دایا جان یا چچا جان کا تذکرہ ہوا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت میں گھر عطا فرمائے، آخرت میں